جو حال آئے اس کو دین کے لیے برداشت کرنا، اس پر صبر کرنا، اور اس پر بڑے بڑے اجر انعام کے وعدے۔ مولانا احمد لاٹ صاحب یوں لکھا علماء نے کہ اگر دین سے بڑی کوئی نعمت ہوتی اور دین کی محنت سے بڑی کوئی دولت ہوتی تو اللہ پاک نبیوں کو اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو وہ دے کر بھیجتے، لیکن جتنے نبی اور جتنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ پاک نے بھیجا اور دنیا میں آئے، ہر ایک اپنے ساتھ دین اور دین کی محنت لے کر آئے۔ جس دین کی ہر نبی کے دین میں ہے، اور سب سے اخیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، سب سے پہلی چیز اللہ کی ذات و صفات پر ایمان، اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ۔ اسی لیے ہمیں اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ یہ جو ہمارے 6 نمبر ہیں، اس میں سب سے پہلا نمبر ایمان، اور ایمان ہی بنیاد ہے پوری شریعت، پورے دین کی۔ بغیر ایمان کے نماز نہیں، بغیر ایمان کے روزہ نہیں، بغیر ایمان کے نیکی نہیں، بغیر ایمان کے آخرت نہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز، اور پھر اس پر انعام دنیا میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جنہوں نے ایمان بنا لیا، جو اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لے آئے، اس وقت پوری دنیا کا جو مشترکہ مسئلہ ہے، کیا مشرق، کیا مغرب، کیا شمال، کیا جنوب، کیا عرب، کیا عجم، کیا عوام، کیا خواص، کیا حکومتیں، کیا دولت مند، پوری دنیا کے تمام انسانوں کا مشترکہ مسئلہ، ہر ایک امن چاہتا ہے، جان میں، مال میں، عزت آبرو میں، خاندان قبیلے میں، شہر صوبے ملک میں، پوری اقلیم میں، اور دنیا کی 7 اقلیموں، پوری دنیا اس کے فکر میں ہے۔ باہر وقت اللہ کے کیا کہنے، اللہ کے کیا کہنے، کیسے رحمان الرحیم اور کیسے ارحم الراحمین، اور کیسے بندوں کی ضرورتوں کو بندوں سے زیادہ جاننے والے، اور اس کے اسباب بھی دینے والے، اور اس کا نتیجہ بھی سامنے لانے والے۔ کہ اگر امن چاہتے ہو، او تاجروں، او کاشتکاروں، او مالداروں اور غریبوں، دنیا بھر کے مردوں اور عورتیں، او عوام و خواص، جو جہاں جس شکل میں ہے، ہر ایک امن چاہتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ امن ایمان کی میراث ہے۔ جیسے آدمی مرنے والا ہوتا ہے تو اس کی کوئی میراث ہوتی ہے، یہاں ایمان کی میراث امن ہے۔ اور پھر پوری پرانی زندگی تقوی، توکل، صبر، شکر، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی، سکرات، قبر، حشر، قیامت کا میدان، ہمیشہ ہمیش کی جنت، اس سب کا دار و مدار ایمان پر۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمارے بزرگوں نے 6 جو نمبر دیے، اس میں سب سے پہلا ایمان، کہ ایمان کیا ہے؟ الایمان الخوف والرجاء۔ خوف ہو تو صرف اللہ کا، خوف صرف اللہ کا، امیدیں صرف اللہ سے۔ یہ 2 طاقتیں ہیں ایمان کے ساتھ، اس سے ایمان بنتا ہے۔
زمین، آسمان، چاند، سورج، چھوٹی بڑی، پہاڑوں میں، سمندروں میں، سب مخلوق ایک اکیلی ذات اللہ کی، اور اس اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اس کو راضی کرنے کا شوق اور اس کی ناراضگی سے بچنے کا فکر۔ اس نے دونوں باتیں بتائی، پورا قرآن شروع سے لے کے آخر تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی جو پوری تفصیل بتائی کہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں، دینی زندگی کے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، عادات، دنیاوی زندگی کے شعبے، کھانا، کمانا، پہننا، اوڑھنا، مکان، سواری، شادی، ان تمام شعبوں میں کوئی سانس، کوئی قدم، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری نہ فرمائی ہے۔ اسی لیے اس کو اللہ پاک نے احسان کے ساتھ، ایمان والوں پر اللہ کا کتنا بڑا احسان، خود ایمان اللہ کا احسان، اور پھر اس ایمان کی تکمیل، اس ایمان کے تقاضے، اس ایمانی زندگی پر ملنے والے انعامات، اجر و ثواب، اس ایمان پر دنیا میں اس سب کو بتلانے کے لیے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ جل جلالہ عمل والہ نے مومنین پر احسان کیا جس کو اللہ احسان کہے۔ کتنا بڑا احسان، جتنی بڑی ذات اللہ کی، اس کی ہر چیز اس کی شاہ نشان، اسی لیے کہتے ہیں اس کے انعامات بھی اس کی شاہ نشان، اور اس کی نافرمانیوں پر، اس کے حکم عدولی پر، اس کے ساتھ کی بے وفائی پر سزائیں بھی اس کی شاہ نشان۔ لیکن بہت کریم ہے، بہت کریم ہے، بہت کریم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور انسانی زندگی کے دینی اور دنیاوی جتنے شعبے ہیں، ہر قدم پر پوری رہبری۔ اسی لیے آپ کی جو صفات ہیں، اور جگہ جگہ قرآن نے کہا ہے انی لکم نذیر مبین، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ کہتے ہیں پیارے نبی، ہم نے آپ کو تمام نبیوں پر، تمام امتوں پر شاہد اور گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور کیسے بھیجا ہے؟ کیا دے کر بھیجا؟ بشارتیں اور نذیر، ہر قدم پر بشارتیں، ذرا سا کانٹا چوبا اس پر بھی اجر ثواب۔ لوگ کب؟ ایمان کے ساتھ۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے انہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون۔ تکلیفیں تو ان کو بھی پہنچتی ہے، کانٹا ان کو بھی چبھتا ہے، سردی ان کو بھی لگتی ہے، گرمی ان کو بھی لگتی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے۔ بیمار وہ بھی ہوتے ہیں، سر میں درد، بخار، گھٹنوں میں تکلیف، سب کے ساتھ، لیکن واہ اللہ پاک واہ۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ۔ تمہاری ہر ناگواری، ہر تکلیف پر تمہاری ساری امیدیں اللہ سے وابستہ ہیں۔ دائیں جیب میں چابیاں رکھی تھی، ہاتھ ڈالا بائیں جیب میں، نہیں اوہو میری
ثابت، اس پر جو شوق لگا اور پھر دائیں سے اس شوق پر بھی اجر و ثواب کا وعدہ، کانٹا چوبا اس پر بھی، بخار پر بھی، سر کے درد پر، ہر تکلیف پر، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی اور دنیاوی تمام شعبوں کے سب سے پہلے تو فضائل بیان کیے ہیں۔ خود قرآن جو نازل ہوا، مکی زندگی میں فضائل ہی لائن کا قرآن زیادہ نازل ہوا، احکامات اور شریعت، حلال حرام، جائز ناجائز، اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے، جنت بنے گی دوزخ بنے گی، آخرت بنے گی بگڑے گی، یہ سارے احکامات مدینہ منورہ کی زندگی میں۔ اسی لیے فضائل، یہ جو ہماری کتاب ہے نا، فضائل اعمال، فضائل صدقات، یہ یوں ہی نہیں ہے، اس کو تو بہت دھیان سے سننا بھی ہے، اپنی زندگی میں اس کو اتارنا بھی ہے، اور موقع موقع پر تنہائی میں اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ اور وہ جو دعا ہے، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، پروردگار مجھے اپنے ان بندوں میں سے بنا دے کہ جب کوئی نیکی ہو، کوئی اچھا کام ہو تو خوشی کی لہر دوڑ جائے، اللہ نے مجھ سے اشراق پڑھائی، اللہ نے مجھ سے فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھائی، اللہ نے مجھ سے روزے رکھوائے، اللہ نے مجھ سے صدقہ کرایا، اللہ نے میرے مال کا جو میں نے حساب لگایا سارا زکوٰۃ اللہ نے دلوائی، حج اللہ نے کرایا، اپنے کعبے کی زیارت کرائی، نبی کے قدموں میں کھڑا کیا، ہر فضائل کا فضائل فضائل فضائل۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی کوئی عمل کرو، یہ تو ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے سہولت کے لیے، کیونکہ ہم پڑھنے لکھنے کے عادی نہیں رہے، جو پڑھنا ہے وہ تو پڑھتے نہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اعلیٰ بلا پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ایمان اور علم دونوں چیزیں ساتھ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں ایمان دے کر بھیجا، اسی کے ساتھ قرآن علم دے کر بھیجا، اس کی روشنی میں کہ ہر قدم پر فضائل بیان کیے، ہر قدم پر مسجد جا رہے ہو، ہر قدم پر ساتھ چلنے کی، مسجد میں آئے یہ کہ جیسے کوئی آدمی کسی کے گھر جاتا ہے تو گھر والے کا وہ مہمان ہو جاتا ہے، پھر پوچھتا ہے کیسے آئے، کیا چاہیے، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا دربار۔ اس لیے یوں کہتے ہیں کہ جو اذان ہے نا، اذان یہ خود اللہ نے کہلوائی۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرشتے کے ذریعے پوری اذان، انہوں نے بھی اذان کے سارے کلمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسئلہ چل رہا تھا، نماز تو معراج سے آ گئی، حضور نے لا کے بتا دی، اس نماز کے لیے کیسے جمع ہوں، جمعہ بھی ہے، 5 وقت کی نمازیں بھی ہے، اس کو جمع کہ اس کے لیے یہ اذان ہے، جس اذان کے پہلے ہی 4 کلمات، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری بشریت کے لیے پیغام، جو جہاں ہے، جو جہاں ہے، جس شکل میں ہے، جس شعبے میں ہے، چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے، بڑی ذات صرف اللہ کی، اور 4 مرتبہ کہلوا کے کہ پوری کائنات کا نظام عناصر اربع سے، آگ، ہوا، مٹی اور پانی، معمولی سی سوئی
ارپین اور وہ ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، یہ آسمان، یہ زمینیں، یہ حکومتیں، یہ دولتیں، یہ عہدے، یہ کرسیاں سب چھوٹے ہیں. اس لیے ہمارے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. کملی اوڑھنے والے نبی جی کھڑے ہو جائیے، یہ گھر بیٹھے رہنے کا موقع نہیں ہے. اس لیے ہمیں اللہ کرے ہم اس کام کو سمجھیں، اس کی طاقت، اس کی تاثیر اور اس کی اہمیت اور اس پر ملنے والے انعامات، اور اگر اس محنت کو امت نے چھوڑ دیا تو اس کا نقصان، اس کو سمجھنا ہے. کملی اوڑھ کر لیٹنے والے نبی جی اٹھ کھڑے ہو جائیے. فانذر، انذار جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے بشیر و نذیر، خوب خوشخبریاں سنائیے. نیت باندھی اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، سبحان اللہ کہا اور بہت پہاڑ کے برابر کا ثواب. صدقہ کیا اپنے ہاتھ سے، تقی بری موت سے بچنے کا سامان ہو گیا. سجدہ کیا اللہ کے قریب ہو گیا. رکوع کیا سارے گناہ پوٹلی کی شکل میں رکوع کرتے ہی نیچے گر گئے. ہر چیز میں بشارتیں. اسی لیے اللہ پاک نے تو خود کہا فبشر عبادی الذین یستمعون القول. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو اس کی خوشخبری سنا دیجئے کہ جو بات کو پوری دھیان کے ساتھ سنتے ہیں، عمل کی نیت سے سنتے ہیں. ارادے اور نیتیں بہت اونچے. خدا مجھے صدیق اکبر کی نقل، خدا مجھے فاروق اعظم کی، عثمان و علی کی، صحابہ کی، ہماری عورتوں کو صحابیات، اندر کے جذبات اور خیالات، کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو بات سنتے ہیں اور دل کے کانوں سے سنتے ہیں، عمل کی نیت سے سنتے ہیں، اور پھر جو سنتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس عمل کو بھی اچھے سے اچھے طریقے سے. نماز پڑھتے ہیں تو ایسی اچھی کہ فرشتے بھی جھوم جاتے ہیں. کیا کہنے اس کے قیام کے، کیا کہنے اس کے رکوع اور سجدے کے. جیسے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہم تو سب بندے ہیں، بندے کی بندگی جیسے نوکر اپنے سیٹ سے کہے میں تو آپ کا نوکر ہوں، میں تو آپ کا غلام ہوں. نوکر کہتا ہے ہر بندہ اللہ کی جناب میں اپنی بندگی کا اظہار کرے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بندگی بندے پن کی کے اظہار کے لیے سب سے اونچا عمل نماز ہے. نیت پہ ہاتھ اٹھائے، باندھ دیے آپ کے سامنے، اور جب بندہ اس نیت کے ساتھ ہاتھ باندھے اب اللہ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی. پھر رکوع میں سر جھکاتا ہے. یہ کہ جب کوئی آدمی کسی کے آگے سر نگو ہو جاتا ہے، سرنڈر ہو جاتا ہے، تو کہ میں سب سے بڑی شرافت کی چیز آدمی کا سر ہے. لیکن جب رکوع کرتا ہے تو اس اللہ اکبر، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا بندہ ہوں، سر میرا جھکا ہوا ہے. اور آگے جب سجدہ کرتا ہے تو کیا میری ناک پر، کیا میری پیشانی. لوگوں کا ناک کا بہت خیال ہوتا ہے، بڑی لمبی ناک والے ہیں، بہت اونچے ہے. میری ناک بھی ہے، میری پیشانی بھی. فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا گیا ہے سجدے میں 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا. 2 ہاتھ، 2 پیر، 2
شاید کرتا ہے تو اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہے، اور اللہ کو بندے کی طرف سے بندگی ہی کا تقاضا، بندگی ہی کا مطالبہ ہے، بندے بن کے رہو، اور ساتھ کے ساتھ بندے بنو، بندر نہ بنو۔ جیسے بنو اسرائیل بندر بن گئے، کونو قردۃ خاسئین، بہت بڑے بڑے لوگوں کے اولاد تھے، نبیوں کی اولاد۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عرفات میں سب سے پہلے میری قوم، میری برادری، میرا علاقہ، میرا آدمی، میرے اس سب کو پیروں کے نیچے دفن کیا تھا، کوئی کچھ نہیں، بندے اللہ کے، امتی نبی کے، بندگی کر کے اپنی بندگی ثابت کرو، بندہ ہوں۔ آپ ہی کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا کام، آپ کی محنت، آپ کی دعوت، آپ کا کام، آپ کے غم کے ساتھ، آپ کے فکر کے ساتھ، آپ کے موٹے آنسوؤں کے ساتھ، آپ کے آہوں کے ساتھ، آپ کے پیٹ پر خندق کے موقع پر جو پتھر آپ نے باندھے تھے، اور کیا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ واغفر الانصار والمہاجرہ۔ خندق کھود رہے تھے، صحابہ کی 10 کی جماعتیں بنائی تھی۔ یہ ہمارے سارے بڑوں نے ہم کو جو صحیح ترتیب بتائی ہے نا جماعتیں بنانے کی اور اس کا کام، یہ سب قرآن اور حدیث اور سیرت مبارکہ۔ وہ خندق کھودتے کھودتے ایک جگہ چٹان آ گئی، اور اتنی بھاری چٹان اور اتنی سخت چٹان کہ سب کے کدال پھاوڑوں نے جواب دے دیا کہ ٹوٹتی تھی، لیکن ان کے یہاں ایک عجیب بات تھی، خدا ہمیں نصیب فرمائے، جب کوئی مسئلہ آتا تو فوراً حضور کی طرف رجوع کرتے تھے، اللہ کے رسول کیا فرماتے، حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا۔ جب یہ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں یہ حال بیان کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت تک کے اس کام کرنے والوں کی خبری فرمائی ہے۔ آپ نے اچھا بہت بڑی چٹان ہے، اوہو اچھا بھائی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تمہاری مدد فرمائے، اتنا کہہ کے رخصت نہیں کر دیا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں یار ہماری مسجد میں کوئی ساتھی نہیں ہے کام کرنے والے، اللہ بھائی آپ کی مدد فرمائے، بس ہو گیا۔ حالانکہ ہمارے بڑوں نے کہا کہ جس مسجد میں کام نہ ہو، جہاں کام ہے وہاں والے اپنے شہروزہ، اپنا دوسرا گھر اس طرح کرے کہ وہ مسجد والے کھڑے ہو جائیں۔ یہ حضور نے ہم کو عملی طور پر بتلایا، رہبری فرمائی، یہ ہے اللہ کا احسان ایمان والوں پر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لائے، اور آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس چٹان پر وار کیا، کدال ماری۔ نبوت کی شان، 100 جنتوں کی طاقت چورا چورا ہو گئی، اس میں سے چنگاریاں اور روشنی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اس میں یہ بتلایا گیا ایک دن آئے گا کسرا کا تاج تمہاری ٹھوکروں میں ہوگا، اور سراقہ بن مالک کے ہاتھ میں جو 100 اونٹوں کے لالچ میں گیا تھا، نعوذ باللہ خدا کی حضور پاک سے ان کو قتل کرنے کے ارادے سے، کہ اس کے کنگن سراقہ کے ہاتھ میں ہوں گے، تاج اس کا تمہارے ٹھوکروں میں ہوگا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہر چیز کا اللہ کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے بندوں کے ذمے محنت رکھیے، محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ تمہاری محنتیں اس معیار کو پہنچ جائے جو اللہ کا مطلوب ہے۔ اتنا رو، ایسی نمازیں پڑھو، اتنے
اتنا کرو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھایا تھا، اجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ۔ فرعون تو کیسا ظالم اور کتنا ظلم، جہاں ہر چیز کی سطح بنتی ہے اور وہ اوپر جاتی ہے۔ جیسے آپ نے معراج سے واپسی میں سارا بتایا تھا امت کو، زمین سے جو اعمال جاتے ہیں آسمانوں کی طرف اچھے اعمال کے اس کے نتیجے میں کچھ جنت کیسی، جو گناہ آسمانوں میں جاتے ہیں اس کی سزاؤں کی شکل جنت بھی دکھائی، دوزخ بھی دکھائی، لا کی نماز بھی، کہ وہ سارا بتا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس خندق کی رات میں سردی کڑاکے کی، اسی لیے کہتے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم حالات کے بندے نہیں ہیں، ہم تو حکموں کے بندے ہیں۔ جس وقت جس حال میں اللہ کا جو حکم، لبیک لبیک، حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا، اس رات کی سردی، اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی ایک آدمی کی جو جا کے حالات کا جائزہ لے، احد کے موقع پر بھی، اس خندق کے موقع پر بھی۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی وہاں بھی سخت سردی تھی، لیٹے ہوئے تھے، اندھیرا تھا، تشکیل سے تو سب ڈرتے ہیں نا، تشکیل سے تو سب گھبراتے ہیں، مول صاحب خوب بیان کر لو، کوئی بات نہیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ رات اندھیری، سردی کڑاکے کی، لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور نے پوچھا، ارے حذیفہ ہے کیا؟ تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اتنی مری زبان میں، اتنی مری آواز میں جواب دیا کہ میں تشکیل سے بچ جاؤں۔ جی میں حذیفہ ہوں، جیسے ابھی یہ پوچھیں گے نا تشکیل والے، ارے تم وہ ہو، تم تو اس حلقہ کے ذمہ دار ہو اور تم کو لے کے آئے ہو، اور تمہارے تو پہلے بھی 4 مہینے کے لیکن قربان جائیں کالی کملی والے کے، قربان جائیں کالی کملی والے کے، ہر قلم پر رہبری، اٹھ کھڑا ہو۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا کہ وہ جو ہم نے بیعت کی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اس میں تو یوں کہا تھا، بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی اليسر والعسر منشطا ومکرہا وعلی عزرۃ علینا۔ ہم نے تو بیعت میں یہ کہا تھا، آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے، جی چاہے گا تو، اور گرانی ہوگی تو، حالات سازگار ہوں گے تو، ناسازگار ہوں گے تو، آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے، اور چاہے دوسروں کو ہم پر ترجیح دی جائے گی، کوئی ہمیں پوچھے نہ پوچھے، ہر حال میں آپ کی بات۔ جب یوں کہا کہ اٹھ کھڑا ہو، تو خود فرماتے ہیں کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اٹھ کھڑا ہو، کھڑے ہو گئے۔ حالت کیا تھی؟ سر ہوائیں، سخت سردی، اور خود ان کے پاس ایک لنگی تھی جو باندھی ہوئی تھی، اوپر ڈھانکنے کو کپڑا بھی نہیں تھا، لیکن واہ رے واہ، واہ رے واہ، اللہ پوری امت کی طرف سے تمام صحابہ کو اپنی شان جزائے خیر دے۔ کیا ماحول بنایا تھا، مرد تو مرد، صحابہ ان کی خواتین، ان کی عورتیں، ان کی مستورات،
جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت حاجر اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آئے اور جانے لگے، تشکیل ہوئی، دودھ پیتا بچہ، اوپر آسمان، نیچے زمین، چاروں طرف پہاڑ. کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں. کہاں؟ کوئی جواب نہیں. اللہ امرک بہذا، یہ جو آپ جا رہے ہیں ہم کو اس حال میں چھوڑ کر، تو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا. اللہ یضیعنا، اگر یہ آپ کے قدم اٹھ رہے ہیں، اسماعیل دودھ پیتا میری گود میں ہے، چھاتیوں میں دودھ نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، کوئی عالم زاد نہیں ہے، لیکن اللہ یضیعنا، اللہ کے حکم پر جو قدم اٹھتا ہے وہ ضائع ہونے کے لیے اور برباد ہونے کے لیے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بہت بڑی آبادی ہوتی ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دن سبق پڑھایا تھا. وہ ابو الانبیاء ان کا لقب ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ابو البشر، پوری بشریت کے ابا، ایسے تمام نبیوں کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام. کہ اللہ پاک نے موقع موقع پر، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، وہ فرعون، وہ اس کا ظلم، وہ اس کی سفاکی خوریزی، ماؤں کی چھاتیوں پر بچوں کو گاجر مولی کی طرح کٹوایا اور خوش ہو رہا ہے. اللہ پاک نے تشکیل، اسی لیے دیکھو یہ بات ساری کہہ رہا ہوں، تشکیل سے مت گھبرانا. ہمارے اجتماعات، ہماری تعلیم کے حلقے، ہماری مسجد وار جماعت، جتنے ہمارے ہر عمل کے پیچھے تشکیل ہے اور وہی اس عمل کا نتیجہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، انک بالوادی المقدس طویٰ انا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. ماحول پورا فرعون کا، ظلم و تعدی کا، خوریزی کا، سفاکی کا، اور یہ موسیٰ پیدا نہ ہو اس کے لیے کتنی ترتیبیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی نمرود نے کیا کیا تھا، کیسا قانون بنایا تھا، اللہ کو پہچانو. یہ جتنے واقعات ہیں نبیوں کے، امتوں کے، پیغمبروں کے، قوموں کے، یہ واقعات، یہ کہانیاں نہیں ہیں. قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، خدائی اصول اور خدائی ضابطے ہیں. اس کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. کالا ہو، گورا ہو، دیسی ہو، بدیسی ہو، مالدار ہو، غریب ہو، چھوٹے باپ کا، بڑے باپ، وہاں کوئی نہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم، وہ تمہاری پرسنالٹیوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہاری شکل و شکلوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہاری نیتوں کو اور تمہارے عملوں کو. مجمع اس وقت کس نیت سے بیٹھا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. بے شک اللہ کو معلوم ہے، وہ علیم و خبیر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہو گئے اور واہر اللہ میاں واہ کیا کہنے، لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لک الحمد کالذی تقول وخیرا مما نقول. جس فرعون نے ساری طاقت لگائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا نہ ہونے پر، اس کی گود میں پلوایا، اور اللہ نے اپنا تعارف کرایا، مجھ کو پہچانا. پوری پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے فرعون کی. یہ دودھ پیتا بچہ، بھائی اس بچے کا دودھ کون پلاتا ہے؟ شہر کی ساری ایک سے ایک بن ٹھن کر کہ بھائی شاہی دربار کے بچے کو دودھ پلائیں گے تو کیا کچھ ملے گا. لوگوں میں لالچ ہوتا ہے نا بڑوں کی خدمت کا.
نوکری ملے، بڑی پوسٹ ملے، بڑا یوں ملے، بڑے، اسی لیے کہتے ہیں بڑوں کے ساتھ رہ کر بڑا نہیں بننا ہے. ہمارے کام میں بزرگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، ہم تو چھوٹے ہی ہیں، بڑی ذات اللہ کی ہے. وہ سب کچھ ہو گیا. اماں کا دودھ بھی پلایا اماں، اور وعدہ کیا تھا گھبرانا مت، لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیکی وجاعلوہ من المرسلین. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو گھبرانا مت، ڈرنا مت، اس کو صندوق میں بند کر کے سمندر، یہ تشکیل تو کبھی دنیا میں کسی نے سنی نہیں تھی. ماں اپنے ہاتھ سے اپنے دودھ پیتے بچے کو اس طرح سمندر کے حوالے کر دے، کہاں جائے گا، کیا ہوگا؟ نہیں، ہم تو اتنا جانتے ہیں حکم اللہ کا ہے، وہ جو کرتا ہے بندے کے حق میں خیر ہی ہوتی ہے. اس لیے وعدہ کیا تھا جس گود سے لے رہے ہیں اس گود میں واپس کر کے دکھائیں گے، اور خالی موسیٰ واپس نہیں کریں گے، پیغمبری کا تاج پہنا کے. اور اتنا ہی نہیں، پھر انہی کے ہاتھوں اس وقت کا جتنا باطل، جتنا ظلم، اس کو ایسا نیست و نابود کریں گے کہ دنیا سوچ نہیں سکے گی. سارا قرآن بھرا ہوا ہے. ان کی تشکیل کی تھی اللہ پاک نے، انا اخترتک، تم کو میں نے پسند کیا ہے. جیسے ہمارا یہ مجمع اللہ کا پسندیدہ مجمع، اللہ ان کو لایا ہے. قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں، اللہ لائے ہیں. اس لیے بہت قابل مبارکباد مجمع ہے. ہم کیا آپ کی تعریف کریں گے، ہم کیا آپ کو کہیں گے. اللہ، ارے آسمانوں میں دھوم مچ رہی ہے جب اللہ کے بندے اللہ کی نسبت پر جمع ہوتے ہیں، ایمان اور آخرت کی باتیں ہوتی ہے. اللہ بھی کہتے ہیں فرشتوں نے، دیکھ لو میرے بندے، دیکھ لو میرے بندوں کو، دیکھ لو میرے. اس اعتبار سے مجمع بہت قیمتی. لیکن بھائی دوستو، اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ قرآن نے، حدیث نے، اللہ نے، رسول ہر ایک کے ساتھ جو دشمن لگے ہوئے ہیں، شیطان اور نفس امارہ بسو. اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے. اس لیے نبی کی رہبری، موسیٰ جوتے اتار دو، جو کہوں اس کو دھیان سے سنو. اس ماحول سے تم کو میں لایا ہوں جس ماحول میں خون کی دریائیں بہ رہی ہے، صفا کی پورے. اب میری بات کو دھیان سے سنو. اللہ کہہ رہے ہیں اننی اللہ، اللہ تو میں ہی ہوں. وہ جتنی بکواس کر رہا ہے نا ربکم الاعلی اور یوں سب بکواس ہے، ایک دن سب سامنے آ جائے گا. اس لیے کہ ہر چیز کی تہ بنتی ہے، کپڑوں پر کپڑے، کپڑے پر کپڑے، کپڑے پر کپڑے، اس کی تہ بنی. کتاب پر کتاب، کتاب پر کتاب، مولانا احمد لاٹ صاحب کا میں اینٹ پر اینٹ، اینٹ پر اینٹ تہ بنتے نا، پھر دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں ایک دفعے کے 4 مہینے نہیں ہیں، یہ تو ساری عمر کا کام ہے، ہر ایک کا ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کی ذمہ داری. یہاں قربانیوں کی سطح بن رہی ہے. میں لایا ہوں، میں نے پسند کیا ہے، اور پہلا سبق تجھے پڑھا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنو. اننی اللہ، اللہ تو میں ہی ہوں. اما حاضر نے بھی یہی کہا تھا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو کوئی پرواہ کی بات نہیں. یہاں اللہ خود براہ راست، میں ہی اللہ ہوں. اب تمہیں میری ماننی ہے، فاستمع لما یوحی، جو وحی کی جائے اس کو دھیان سے سنو. پورا قرآن اللہ کی طرف سے وحی ہے. اللہ کی باتوں کو سنو، سمجھو، اور جو نہیں سمجھتے سمجھداروں سے سمجھو. علماء کی صحبت، بڑوں کی صحبت، بزرگوں کی صحبت.
کہ جن کے پاس علم ہے ان کی صحبت. میں ہی اللہ ہوں، اس کو سنو. اس لیے ہمارے پورے کام میں سب سے پہلا نمبر اللہ ہی اللہ ہے. اللہ ہی اللہ ہے. اور پھر اللہ کا تعارف کراتے ہیں. یہاں یہ سبق پڑھایا ہے بچپن ہی سے. اماں کو بھی سمجھا دیا. صندوق جا رہا ہے. حضرت آسیہ فرعون کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ تھی. ان کو کہ صندوق جا رہا، بلاؤ، منگواؤ. یہ جتنے بیٹھے ہیں نا، ماشاء اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ کام بنائیں گے. جب تشکیل کا نمبر آیا، ہاں ٹھیک ہے، اور اچھا جی، بہت اچھا جی، انشاءاللہ باجے. اور گھر گئے تو ساری بہادری. دیکھا کہ بکش تیار کر رہے ہیں. بستر کیا ہے؟ ارے اجتماع. ہاتھ اجتماع کوئی آج نیا ہو رہا ہے تو ہر سال ہوتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو لے جاؤ سب کو. ایک ناراض کیوں ہوتی ہو؟ میں نے کبھی تمہاری بات ٹالی ہے؟ لو یہ کھول دیا بستر. یہ سارے بہادر بیٹھے. وہ فرعون اماں کی تشکیل ہوئی. عورتیں بھی ہو تو ایسے ہوں. اسی لیے کہتے ہیں گھروں کا ماحول بناؤ، گھر والوں کو آخرت سمجھاؤ. وہ انفسکم واہلیکم نارا قرآن کہتا. اور کیسی کہ جب حضرت حذیفہ کو کہا کہ اٹھ کھڑے ہو گئے، جا کے حالات لے کر آؤ. لیکن کام کا طریقہ بھی سمجھایا. جتنا کہیں جیسے کہیں، اپنے اپنی گھوڑے نہ دوڑاؤ. میری سمجھ میں یوں آ رہا ہے کہ اگر ایسا کرے تو یوں فائدہ ہوگا. میری سمجھ میں تم ہوتے کون ہو؟ حضرت حذیفہ نے کہا کیا پوچھے بغیر تو چارہ. جب چلنے لگے، گھر کا ماحول بنا ہوا تھا. وہی بات، مستورات بھی اور مرد بھی. صحابہ کی پوری سیرت پڑھ لو، ان کی مستورات، ان کی قربانیاں. شوہر شہید ہو رہا ہے اور صحابیہ کھڑی ہیں. ناک کان کاٹے جا رہے ہیں، کلیجہ چبایا جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں. اور بیٹا شہید ہو رہا ہے اور ماں آ کے کہہ رہی ہے اللہ تجھے تیری شہادت مبارک کرے. اس پر تو بڑے بڑے اجر و ثواب کے وعدے. اسی لیے فضائل کے دھیان کے ساتھ عمل کرنا. اس وقت کا ہمارا یہ بیٹھنا، اس پر اللہ ہمیں کیا دیں گے. مجھے یاد رکھنا، فاقم الصلاۃ لذکری. مجھے یاد رکھنا، مجھے یاد رکھنے کے لیے سب سے بڑا عمل نماز ہے. اسی لیے کہا نماز یکسوئی کے ساتھ اللہ کے ہر غیر کا. اللہ قبر کو نور سے بھرے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صحابہ جب نیت باندھتے تھے تو جو پورا ہاتھ اٹھا کے ایسے جیسے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کو پیٹ کے پیچھے ڈالا، جہاں سے بھی آئے اور جتنی دنیا ہے سب، کہ اب میں ہوں اور میرا رب ہے، میں ہوں اور میرا رب. فرماتے تھے کہ ہماری مشکل یہ ہے ہم تو نیت ہی باندھتے ہیں، جتنا سارا چھوڑ کر آئے، جس دفتر سے، جس آفس سے، جس کارخانے سے، جس بھی بچہ سب کو گھیر کے لاتے ہیں سارے. اسی لیے بہت زور دیتے تھے کلمہ سیکھو نماز سیکھو، کلمہ سیکھو نماز سیکھو. کلمہ اننی اللہ، کلمہ سکھایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر نبوت اور پیغمبری کا تاج رکھا، ذمہ داری دی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. اس نماز پہ اللہ کیا دیں گے، قرآن کی تلاوت پر کیا دیں گے، راہ خدا کی نقل و حرکت پر کیا دیں گے.
تکلیف برداشت کی اور صبر کیا، صبر پر خدا کیا دیں گے کہ حضور نے دعائیں بھی سکھائی، آپ کو بھی تکلیف سب سے زیادہ تکلیفیں نمبر وائز سارے نبیوں کو ہی تکلیفیں ایک طرف اور در تنہا سرور کائنات دادہ مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں ایک طرف اسی تو اللہ معلوم ہوتا ہے مجھے جتنا ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا. اسی لیے کہتے ہیں جب آدمی اللہ کے اس کام کو اپنا کام بناتا ہے، اس کام کے تقاضوں پر اپنی جان و مال اور صلاحیتوں میں لگاتا ہے تو حالات آتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں.